اور اب ذکر کرتے ہیں سیاسی منظرنامے پر ہونے والی ایک اور پیش رفت کا۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی آج ایک اور ملاقات ہوگی۔ عدم اعتماد تحریک بارے لاہے عمل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ 24 فروری کو آصف علی زرداری کی منصورہ میں سراج الحق سے بھی ملاقات ہوگی۔ لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ، اپوزیشن کے درمیان رابطوں میں مزید تیزی آ گئی۔ اپوزیشن کی مرکزی قیادت کے درمیان ملاقاتوں کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کریں گے۔ آصف علی زرداری شہباز شریف اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ دونوں رہنما ملاقات میں حکومت مخالف لاہے عمل کو حتمی شکل دیں گے۔ آصف علی زرداری 24 فروری کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے بھی لاہور میں ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تعاون مانگیں گے۔ یوسف رضا گیلانی، خواجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ آصف زرداری کے ہمراہ ہوں گے۔ جبکہ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ فیک نیوز پر آرڈیننس حق کی آواز دبانے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ عوام گھبرا گئے ہیں، اب عمران خان کے گھبرانے کے دن ہیں۔ عدم اعتماد کے بعد ناکام سیٹ اپ کا حصہ بننے کے بجائے عوام کے پاس جانا چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب ایک آرڈیننس آیا ہے جس کے تحت اگر آپ فیک نیوز کریں گے تو آپ کو حکومت اندر کر دے گی اور آپ کی بیل بھی نہیں ہو پائے گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ عوام کی آواز دبانے، یہ حق کی آواز دبانے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں کبھی چلتی نہیں ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ مشاورت ہو رہی ہے، انشاءاللہ وقت پہ پیش ہو جائے گا اور وقت دور نہیں ہے۔ تو بالکل عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہیں۔ انہوں نے عوام کو بھی کہا تھا، تو عوام تو گھبرا گئے۔ تو میرا خیال اب عمران خان کے گھبرانے کے دن ہے۔ ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عوام کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ اس ناکام نظام کا حصہ بننے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ فیک نیوز اور گالم گلوچ تحریک انصاف کی طرف سے آتی ہے۔ حکومت پر تنقید ریاست پر تنقید نہیں ہوتی۔ شہری رحمان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں، صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس کو مسترد کیا ہے، لیکن عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں آرڈیننس پر تنقید کو بلا جواز قرار دیا گیا ہے۔ اگر آرڈیننس فیک نیوز کو روکنے کے لیے ہے تو اس میں فیک نیوز کی تشریح کیوں نہیں کی گئی؟ اس حکومت کا کاروبار آرڈیننس پر ہی چل رہا ہے۔ اب تک 70 سے زائد آرڈیننسز آ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ نواز اور زرداری سے بات اب بلاول اور مریم پر آ چکی ہے۔ تاریخیں بہت دیکھ چکے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مردم شماری ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جو شہری جس علاقے میں رہتا ہے اس کا شمار وہیں ہوگا۔ مئی جون میں مردم شماری کا پائلٹ ٹیسٹ ہوگا۔ جتنی تاریخیں دی ہیں میرے خیال میں اتنی تو سول کورٹ نے کبھی تاریخیں نہیں دی، اتنی اپوزیشن دے چکی ہے۔ اور معاملہ جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری صاحب سے شروع ہو کے مریم اور بلاول تک پہنچ چکا ہے۔ اب وہ تیسری نسل بھی تیار ہو رہی ہے۔ تو تاریخیں پہلے بھی بہت ساری سنی ہیں بھائی، یہ والی بھی سن لیں گے۔ مئی جون کے اندر ہوگا پائلٹ ٹیسٹ، اور اس کے بعد جو مین ہے وہ اگست ستمبر کے اندر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا فیلڈ ورک ہوگا، جو مین فیلڈ ورک ہے۔ اور اس کے بعد نومبر کے مہینے میں آپ کا پوسٹ جو سینسس انومریشن جو ہے نا آڈٹ کیا جائے گا سیمپلنگ بیسس پہ۔ تو اس دفعہ بیسٹ پریکٹسز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا پائلٹ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور پوسٹ انومریشن آڈٹ بھی ہو رہا ہے۔ جہاں پر شخص رہتا ہے، جس جگہ کے وسائل یوز کرتا ہے، اس کا مردم شماری میں کاؤنٹ وہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ سے وہیں ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اہم خبر، پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے لایا گیا۔ درخواست گزار کا یہ موقف ہے۔ حکومت پیکا ترمیمی آرڈیننس لا کر اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتی ہے، جبکہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، بتائیے گا ڈیٹیل میں کیا کچھ لکھا گیا ہے درخواست میں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ سعید ظفر کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فری بنایا گیا ہے۔ درخواست میں درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ یہ آرڈیننس
درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت پیکہ ترمیمی آرڈیننس لا کر اپنے مضمون مقاصد کو پورے کرنا چاہتی ہے اور یہ کسی بھی قسم سے پارلیمنٹ کے خلاف ہے۔ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی ہے۔ درخواست گزار نے یہ اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے۔ پیکہ ترمیمی آرڈیننس 2022 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اشفاق سے غالباً رابطہ منقطع ہوا تھا، دوبارہ بحال ہو چکا ہے۔ جی اشفاق، بتائیے گا ڈیٹیل میں کیا کچھ لکھا گیا ہے درخواست میں؟ جی بالکل، درخواست میں بنیادی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ حکومت پیکہ ترمیمی آرڈیننس لا کر اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنا چاہتی ہے اور صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے جو کہ آئین اور قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے درخواست میں یہ استدعا کی ہے کہ آرڈیننس 2022 کو کالعدم قرار دیا جائے اور فوری طور پر ایک الگ سے متفرق درخواست کے ساتھ دائر کی گئی ہے کہ اس آرڈیننس پر فوری طور پر عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلے تک عمل درآمد روکنے کے احکامات جاری کرے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سعید ظفر ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے، جس کی سماعت کا کل امکان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق آپ کا۔ تو ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پیکہ آرڈیننس جدید تاریخ کا عجوبہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرڈیننس میں جرم کی تعریف کیے بغیر تعزیر مقرر کر دی گئی ہے۔ آزاد منچ ججز کو انتظامیہ کے سامنے جواب دہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ترجمان مسلم لیگ نون کا مزید کہنا ہے کہ یہ کالا قانون بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مل کر عمران صاحب کی شکل میں آمریت اور فسطائیت کو شکست دیں گے، ترجمان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا چیلنج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان ایکشن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دبئی سے واپسی پر اتحادیوں، ہم خیال اور ترین گروپ سے رابطوں کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پارٹی کے ارکین اسمبلی سے رابطے اور ملاقاتیں کریں گے، جبکہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیاقت انصاری اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، تحریک عدم اعتماد کا جو چیلنج ہے اس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ خاصے متحرک ہیں اور ان ایکشن نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے آج شام دبئی سے واپس لاہور پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے اور وطن واپسی پر انہوں نے اتحادیوں اور ہم خیال گروپ اور ترین گروپ سے جو ہے وہ رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ جو کہ آج شام دبئی سے لاہور پہنچ رہے ہیں، فوری طور پر جو ہے وہ ارکان اسمبلی سے رابطے کریں گے اور ان سے ملاقاتیں کی جائیں گی، جن میں ترین گروپ اور ہم خیال گروپ کے جو ارکان ہیں ان سے ملاقاتیں اور رابطے سر فہرست ہیں، اور چودھری برادران سے بھی وہ رابطہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں اس بات کے عزم کا اظہار کیا ہے کہ اپوزیشن کو جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں بھرپور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ پارٹی بھی پوری طرح عمران خان کی قیادت میں متحد ہے۔ اپوزیشن نے انتشار اور ہم نے خدمت کی سیاست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ آج ہر سروے میں تحریک انصاف کی مقبولیت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اب جب تحریک عدم اعتماد کا میدان لگے گا تو اپوزیشن کو بھرپور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے لیاقت انصاری، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر اعلیٰ سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حقوق کے لیے بھی کچھ قانون سازی کی مزید ضرورت ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے صنعتکار بیٹھے ہیں جہاں پر ٹھیکیداری سسٹم چل رہا ہے، 12,000 15,000 جو ہے نا مزدوروں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی سندھ حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، سب سے پہلے بالکل میں نے خود ریکویسٹ کی ہے، ادھر میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے جو بزنس کمیونٹی ادھر بیٹھی ہے کہ وہ کراچی کے باہر ہمارا خیرپور کا لاڑکانوں کا 2 اور انڈسٹریل زونز پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہم انیشیٹوز لیں گے اور باہر نکلیں تاکہ ان کو سپورٹ ہو۔ جو لا اینڈ آرڈر کی بات ہے تو آج سے 7-8 سال پہلے کراچی چھٹا سب سے ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ تھا، آج ہم کافی اس سے بہتر ہیں۔ کل میں نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ بھی کی تھی، اس سلسلے میں کافی سٹیپس اٹھائے ہیں تاکہ ایک شارٹ ٹرم سٹیپس بھی اٹھائیں اور ایک لانگ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم جو چیزیں کرنی ہیں اس کو بھی یہ موقع نہیں میں اب ڈیٹیل میں بتا دوں گا، یا میں نے کہا تھا اپنے انفارمیشن منسٹر سے کہوں گا کہ وہ آپ کو آج ڈیٹیل اس کی بتا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی شکست دینے میں اپنی پولیس، اپنی رینجرز، اپنی فوج کی مدد سے، اور اس شہر، اس ملک میں ختم کر لوں یار، اس ملک اور اس شہر کے لوگوں کی مدد سے ہم نے شکست دی، اور ہم یہ اسٹریٹ کرائم والوں کو بھی دیں گے۔ اس کے وجوہات پھر بہت سارے ہیں لیکن ان کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں، جو وجوہات ہیں اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی۔ آپ نے بات کی
सिंध हुकूमत ने, अकरम ने बात की, सिंध हुकूमत ने मिनिमम वेज 25,000 की थी, जिससे ये सारे आगे बैठे हुए मुझसे नाराज़ थे, हो गए थे और हैं अभी भी। कि जी बाकी मुल्क में क्या है कि अगर आप सब कर दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, यही बात कहते थे ना, आप सिर्फ इधर क्यों कर रहे हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत ही सोच रही है मजदूरों का। अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा नाराज़ हो जाएंगे। तो एक तो वफाक की हुकूमत से गिला ज़रूर था कि अगर सब कर देते 25,000, और 25,000 मैं अभी भी कह रहा हूँ काफ़ी नहीं है आजकल के दौर में। मुझे बता दें 25,000 से कैसे कोई आदमी अपना घर चला सकता है आजकल के दौर में, और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वही काबिल कबूल वफाक को नहीं है। तो हम मज़दूरों, और मैं अगेन इट्स नॉट अ लेबर इवेंट कि मैं वो सारी डिटेल्स बताऊं आपको। वाहिद सुबह वो ट्रापार्टाइट एग्रीमेंट्स हुई हैं, लेबर के एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और गवर्नमेंट इनके दरमियान मुआहदे हुए हैं जिनके ऊपर फॉलो करना है। प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए हमारे सारे फोरम्स मौजूद हैं, उनको और ज़्यादा फ़ाल बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ये मिनिमम वेज 25,000 करने वाली हुकूमत थी, किसी और सूबे ने, वफाक ने उसका साथ नहीं दिया। फिर जिन लोगों के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहिए उन लोगों ने भी उस पर रोड़े अटकाए, और अब अल्टीमेटली फिर भी आप मुझे कहें कि आपने कुछ नहीं किया तो मैं फिर थोड़ा सा आपसे शिकवा तो करूँगा। मेरी बात सुने। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कल हमारे इजलास में एड्रेस हुई थी, जो आपने सारी बातें की ना, ये एड्रेस हुई थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह बाद मुकम्मल, मुल्जिमान के वकला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने फैसला महफूज कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह बाद मुकम्मल हो चुका है। आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे आमिर सैयद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है? देखिए, नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह के बाद कर लिया गया है फैसला, और ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, और एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अता रब्बानी ने ये फैसला महफूज कर लिया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का जो फैसला है वो 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। मुल्जिमान के वकला और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने आज दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज तफसीली दलाइल दिए और फिर जवाबी दलाइल दिए गए मुल्जिमान के वकला की तरफ से, और इसके अलावा जो मुद्दई मुकदमा हैं शौकत मुकद्दम, उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से भी शाखावर एडवोकेट हैं, उन्होंने भी जवाबी दलाइल दिए, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज ने फैसला महफूज कर लिया है जो 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। आज मुल्जिमान के जो वकला थे उन्होंने तफसीली दलाइल दी और तकरीबन 3 घंटे तक दलाइल जारी रहे, जो सुबह 9 बजे शुरू हुए थे और 12:30 बजे तक ये तफसीली दलाइल चलते रहे, और जिस पर जो मुद्दई मुकदमे हैं उन्होंने भी दलाइल दिए, जिसके बाद मुल्जिमान की तरफ से जवाब दिया गया, जिसके बाद अब तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद, तमाम शहादतें कलमबंद होने के बाद और तमाम जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड होने के बाद इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने 4 माह की कलील मुद्दत में इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो मुकम्मल कर लिया है, और अब फैसला महफूज कर लिया गया है जो 24 फरवरी को इस्लामाबाद में सुनाया जाएगा। नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसमें जो मरकजी मुल्जिम है जाहिर जाफिर, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा शरीक मुल्जिमान भी इस मुकदमे में गिरफ्तार किए गए थे। उन तमाम मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड लिया गया, उनको बाकायदा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया, उन्होंने जमानतों के लिए रजू किया अदालतों से, उनकी जमानतें भी मुस्तरद हुई, और जो आला अदालतें हैं उन्होंने जल्द से जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत की थी, जिसके बाद जो खुसूसी अदालत है एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी, उन्होंने ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली है, तमाम शहादतें कलमबंद करने का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर इस मुकदमे का ट्रायल चलता रहा, और जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर इस मुकदमे का ट्रायल चलता रहा, फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सैयद अब्बासी।